نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارے بڑے بزرگ اکابر مشائخ میں سے حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں تو عرض کروں گا مفتی حماد درخواستی صاحب دامت برکاتہم، ان کے یہ عرض کروں گا کہ جانشین ہے، اس اعتبار سے کہ مفتی شفیق الرحمان صاحب حضرت کے جانشین تھے، اور وہ علوم جو حضرت والا کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے حضرت مفتی شفیق الرحمان صاحب نور اللہ مرکزہ آپ کے بارد گرم پھر آپ کے بعد آپ کے اندر ہی منتقل ہوئے۔ تو یعنی اس صدی میں حافظ الحدیث اگر کسی کو کہا جائے تو وہ حضرت شیخ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خود اس کا تذکرہ حضرت شیخ رضی زکریا نور اللہ مرکزہ نے بھی کیا، تو آپ نے بیان بھی سنا، بات چیت بھی، صحبت بھی آپ نے حاصل کر لی، تو اب مزید کسی کلام کی ضرورت نہیں، بس یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جیسے علاقے کے اندر ہسپتال کا محتاج سمجھتا ہے کہ ہسپتال ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان گوشت پوشت کا لوتھڑا کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ہیپیٹائٹس بی، کبھی یرکان، کبھی ٹائیفائڈ، کبھی ٹانسلز اور مختلف قسم کے امراض کا شکار۔ تو جب مختلف قسم کے امراض کا شکار ہوگا تو اس کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ شہر میں ایک ہسپتال ہونا چاہیے، اور ہسپتال میں ڈاکٹر نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں۔ تو ہسپتال کی بھی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر ہو ہسپتال نہ ہو تو آپریشن کہاں کرے گا؟ اس کو ہسپتال بھی چاہیے، ہسپتال کا انوائرمنٹ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈاکٹر بھی چاہیے۔ تو جسمانی علاج کے لیے اس کو ڈاکٹر ہسپتال چاہیے، اور انسان نے زندگی گزارنی ہے تو روحانی امراض کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ روحانی امراض کے لیے بھی اس کو نا ڈاکٹر چاہیے، اور وہ اسپرچل ڈاکٹر ہے، روحانی ڈاکٹر ہے، اور روح جو ہے وہ گائیڈنس لیتی ہے اللہ جل شانہ سے، یعنی قرآن سے، کلام الہی سے۔ تو وہ جگہ جہاں پر آپریشن ہوتے ہیں اور جہاں پر وارڈ لگے ہوتے ہیں ٹی بی کا علاج، ان کو ہسپتال کہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے ان کو مدارس کہتے ہیں۔ تو جیسے ہسپتال جسمانی امراض کے لیے ضروری ہیں، ویسے مدارس انسان کی روح کے لیے ضروری ہیں، اور مدارس وہ ہوتے ہیں کہ جس میں مدرس ہوتے ہیں، جس میں استاد ہوتے ہیں۔ جیسے ہسپتال ڈاکٹر کے بغیر بے فائدہ ہے، اس طرح مدارس جو ہیں ان کے اندر بھی اساتذہ اور اسپرچل ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ تو میسج یہ ہے کہ ہم اپنے احباب کے اندر اس بات کی ضرورت کو اجاگر کریں کہ ہمیں مدارس کی ضرورت ہے، اور ہمیں مدارس میں اساتذہ کی، علماء کرام کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں جیسے ڈاکٹر کی اور ہاسپٹل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ویسے ہم اپنی زندگی کے اندر علماء کرام کی اور مدارس کی ضرورت کو محسوس کریں۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو جسمانی امراض کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور انتہائی صحت مند آدمی جب مر جاتا ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال جو ہیں جو اس نے دنیا میں کیے وہ ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹری کا تعلق موت سے پہلے تک ہے،
اور علماء اور مدارس کا تعلق موت سے پہلے تک بھی ہے اور موت کے بعد، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف، وہاں تک اس کا تعلق ہے۔ اس لیے ہم علماء کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہمارا سروائیول، ہمارا بچاؤ اور نہیں ہے علماء کے بغیر۔ علماء نہیں ہوں گے تو شہر میں جہالت پھیل جائے گی، اور سچ پوچھئے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ، میں عرض کرتا ہوں، لوگ جانور ہوتے، ڈنگر ہوتے۔ یہ جو انسان، یہ جو آپ کو شہر میں انسان ملتے ہیں، یہ علماء کی وجہ سے ملتے ہیں، یہ قرآن کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اور علماء کن کو کہتے ہیں؟ جو صاحب قرآن، جو فہم قرآن رکھتے ہیں، جو اہل قرآن ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے خاص لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا فہم رکھتے ہیں، جو منشأ خداوندی سے متعارف ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات الہیہ کیا ہیں۔ تو آپ کو میڈیکل کالج میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، یو ایم ٹی میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آپ کو پتہ لگتا، پل بنانے کا طریقہ آتا ہے، 100 منزلہ پلازا کھڑے کرنے کا آپ کو طریقہ آتا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کس لیے، انسان جوان ہوتا ہے، بوڑھا کیوں ہو جاتا ہے، یہ بوڑھا بڑھاپے کا شکار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ سب نظام کیا ہے؟ اس نظام کی اصل حقیقت اور پھر اس حقیقت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ یہ علماء کرام بتاتے ہیں، یہ اہل مشائخ اعظام اور علماء کرام۔ لہٰذا آپ نے سنا کہ باطن کی بھی کتنی حیثیت ہے، جیسے فرمایا کہ ایک نماز کا ظاہر ہے اور ایک باطن، اور نماز کا ظاہر تو رکوع سجود ہے، اور باطن ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ کی یاد کے لیے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ ہو، یہ باطن ہے۔ تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اہل علم سے، اہل حق علماء سے اور عالم مشائخ سے یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو میں بس یہاں پر اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہماری آج کی اس مجلس میں آپ خود سے بھی اور دوسروں کو بھی علماء کا مقام، ان کی اہمیت، معاشرے میں ان کی ضرورت کو بیان کریں، اور یہ کہ ان کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، علم کی شمع جلاؤ، بڑا ہی اندھیرا ہے۔ اور جن جگہوں پر میں باز کیا اندرون شہر میں اور شدرے کے بعض علاقوں میں، معذرت کے ساتھ، توبہ، شرک اور جہالت اس درجے میں کہ ناقابل بیان۔ اوف، آج بھی بعض جگہوں پر میں نے پوچھا وہاں کے عالم سے، انہوں نے کہا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے چھت پہ رکھ دیتے ہیں، مر جاتی ہے، بس آپ کو کیا عرض کروں، اتنی جہالت ہے۔ یہ بات 13 سال پہلے مجھے پتہ لگی، مولانا اسلم عثمانی صاحب سے پوچھا، اس وجہ وہ پرانی بات آج بھی ہے، کہیں گے آج بھی ہے۔ یہ جہالت، شرک کی جہالت، پیر پرستی، ایسے پیر کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے پیر کہ جو مشرک ہیں، ایسے پیر کہ جن کا مقصود دنیا، جو لوٹس، رادر میں کہتا ہوں ایمان کے لٹیرے، پیر نہیں، ایمان کے لوٹس آف ایمان، جن کا مقصود صرف یہ ہے کہ وہ آپ سے ان کو مال پیسہ، وجاہت اور شان و شوکت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا محمد بارک وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔